تلسی داس جی نے آسان ہندی میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم جنم بیکنٹھ پراپتنوتی جپے نام محمد کہ لا الہ الا اللہ کا جپ کرنے سے، کلمہ لا الہ الا اللہ تسلیم کرنے سے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمام پاپ کو ملیا میٹ کر دیا کرتا ہے۔ آج ہندوستان کیا پورے سنسار، پوری دنیا کا بم اور ایٹم بم کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ پوری دنیا کے تمام حکمرانوں کو اگر پریشانی، دقت اور پرابلم ہے تو کس سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں سے پڑھو، اس لیے کہ انہیں پتا ہے جب تک یہ مسلمان رہے گا تو قرآن رہے گا، یہ مسلمان رہے گا اذان رہے گی، یہ مسلمان رہے گا نماز رہے گی، یہ مسلمان رہے گا زکات رہے گی، یہ مسلمان رہے گا روزہ رہے گا، یہ مسلمان رہے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتا رہے گا۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں ان تمام حکمرانوں کو آج کے جلسے دستار بندی سے میں سے اگر سندیش دینا چاہتا، یاد رکھو انہی مسلمانوں کی وجہ سے آپ کی کرسی باقی ہے۔ اگر یہ مسلمان نہ رہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں رہے گا تو نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی کرسی رہے گی۔ ارے رہے گی۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر کتنا پریشان کیا گیا ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو، کتنا بدنام کیا گیا۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام تھا مولانا اسماعیل۔ ان کی گھڑی چلتے چلتے رک گئی، گھڑی بند ہو گئی۔ کسی نے کہا چاندنی چوک کے سامنے ایک انگریز ہے، وہ گھڑی صحیح کرتا ہے، گھڑی درست کرتا ہے، آپ اس سے گھڑی ٹھیک کروا لیجیے۔ مولانا اسماعیل کا جواب سنیے۔ مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں پیوند خاک تو ہو سکتا ہوں، دنیا کو خیر آباد کہہ سکتا ہوں، داعی اجل کو لبیک کہہ سکتا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو سکتا، مٹی میں مل سکتا، لیکن خدا کی قسم انگریز کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے مراقبہ کیا تو پاس جاؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ الحمد شریف، الحمد شریف کا ایک نام ہے الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے والد محترم مولانا اسماعیل نے سورہ فاتحہ پڑھ کر گھڑی پر کیا دم، گھڑی چلی، کہتے ہیں وہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے، انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا لیکن ان کی گھڑی نہ ہوئی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، تیرا حسن عمل پاکیزہ جذبہ کام آئے گا، تیرا حسن عمل پاکیزہ جذبہ کام آئے گا۔ آج یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن کا سب سے پہلا حکم
صحابہ کرام فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. سب سے پہلا سندیش اور آدیش صحابہ کرام فرماتے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی تھی. دارالندوہ کس جگہ کو کہتے ہیں پتہ؟ جہاں اسلام کے خلاف سازش کی جائے. بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکہ والا مکہ کے قتل کرنے کو، نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو، کہ جس نے خرخشے میں ڈال رکھا ہے عرب بھر کو. اس صحابی رسول نے کہا اے عمر کہاں چلے؟ کہا آج میں محمد کا مرڈر کرنے جا رہا ہوں. کہا سن، سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن تیری سسٹر اسلام سویکار کر چکی ہے. غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے. عمر بن خطاب غیظ و غضب میں ایموشنل ہو کر بہن کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو. اندر سے بہن نے دروازہ لاک کر لیا تھا. عمر بن خطاب نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ پڑا. عمر بن خطاب نے اپنی بہن کے بال پکڑ لیے، بہن کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا. بہن لہو لہان ہو گئی. بہن نے جواب دیا اے عمر تیرا خیال پولادی ہے، تیرا خیال غلط ہے، تو کچے خیال کا آدمی ہے. تیرا کیا خیال ہے؟ تو مار مار کر میرے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت نکال دے گا، محمد رسول اللہ کی محبت نکال دے گا. اے عمر یاد رکھ، جس ماں کی کوکھ میں 9 ماہ تک تو رہا ہے، اسی ماں کی شکم میں بھی رہی ہوں. جس ماں نے تجھے جنم دیا اسی ماں نے مجھے بھی جنم دیا. جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی چلنا سکھایا. جس ماں نے تجھے کھانا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی کھانا سکھایا. جس ماں نے تجھے پینا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی پینا سکھایا. جس ماں نے تجھے شجاعت و بہادری، ہمت و جوانمردی سے لیس کیا ہے، اسی ماں نے مجھے بھی ایسا سپر پاور بنا دیا ہے. آئی ایم سپر پاور. اب تو مارتا مارتا تو تھک جائے گا، لیکن میں مار کھاتی نہ تھکوں. وہ بھی تو تھا ایمان. ایک ہمارے پاس بھی ایمان ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، جو کچھ پتا ہو ادھر کو لا. ایک وہ بھی تو ایمان. آپ علیہ السلام گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے، ببول کے پیڑ کے نیچے آرام فرمانے لگے.